چینل پر نئے ہیں تو چینل کی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ چینل پر آنے والی جنگل ایڈونچرز کہانیاں کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ آج کی کہانی پیش خدمت ہے امرو اور جادو کے ہیرے۔ خواجہ امرو عیار پہاڑی کے غار کے فرش پر بستر بچھائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں غار کے دہانے سے باہر برسنے والی تیز بارش پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سفر پر جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک بادل آ گئے اور بارش ہونے لگی، تو اس نے بارش سے بچنے کے لیے اس پہاڑی غار میں پناہ لی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو بھی غار کے اندر لے آیا تھا اور اسے چونکہ نظر آ رہا تھا کہ بارش جلدی ختم ہونے والی نہیں، پھر ویسے بھی رات پڑنے والی تھی، اس لیے اس نے باقاعدہ بستر بچھا لیا اور غار میں مشعل جلا دی تھی۔ گھوڑے کا چارہ اس کے پاس موجود تھا، وہ چارہ اس نے گھوڑے کے آگے ڈال دیا اور خود بھی اس نے زنبیل میں سے پانی کی چھاگل اور کھانا نکال کر کھا پی لیا تھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور مسلسل ہو رہی تھی، اس لیے سب کچھ لینے کے باوجود بارش مسلسل جاری تھی۔ اور اب امرو بستر پر بیٹھا باہر برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ چونکہ ابھی اس نے کھانا کھایا تھا، اس لیے ابھی اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہ تھا، یہاں سوائے بیٹھنے کے اور اس کے پاس کوئی کام بھی نہ تھا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں وہ اکیلا ہے، اس لیے کیوں نہ زنبیل میں سے اکٹھی ہو جانے والی اپنی دولت نکال کر گننا شروع کر دے۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں موجود ہیرے، جواہرات اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں نکال کر باہر رکھنی شروع کر دی۔ اتنی بہت ساری دولت دیکھ دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ بڑی شوق بھری نظروں سے اس ساری دولت کو دیکھ رہا تھا۔ بس اتنی دولت! میں تو سمجھا تھا کہ عیار کے پاس خزانے ہوں گے۔ اچانک غار کے اندرونی طرف سے ایک انسانی آواز سنائی دی تو امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے بستر پر رکھی ہوئی دولت دونوں ہاتھوں سے واپس زنبیل میں ڈالنی شروع کر دی۔ وہ دیوانہ وار دولت کو زنبیل میں ٹھونسنے جا رہا تھا۔ ارے آرام سے امرو یار، آرام سے، اتنی تھوڑی سی دولت کو تو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، لیکن امرو نے تو اس کی ایک بات نہ سنی نہ آنکھ اٹھا کر اس طرف دیکھا۔ وہ بس مسلسل اپنی دولت کو زنبیل میں واپس ڈالنے میں مصروف تھا۔ جب اس نے ساری دولت واپس زنبیل میں ڈال لی تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر زنبیل کو اپنے کاندھے سے لٹکا کر اس نے غار کی اندرونی طرف دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ کون بول رہا تھا؟ سامنے آؤ، امرو نے کہا تو چند لمحوں بعد وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا کہ غار کی اندرونی طرف سے ایک لمبے قد کا آدمی بڑے اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا امرو کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا اور لباس پر جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی تھی، سر کے بال بھی کافی بڑے ہوئے تھے اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں۔ کون ہو تم؟ امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آنے والے نے کہا، اور پھر اطمینان سے وہ امرو کے بستر کے کونے پر بیٹھ گیا۔ کیا تم جادوگر ہو؟ امرو نے پوچھا۔ میرا نام ماجا ہے، میں بہت بڑا اور طاقتور جادوگر ہوں، لیکن میں اپنے جادو سے انسانوں کی مدد کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے مجھے لوگ نیک جادوگر کہتے ہیں۔ میں بھی ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی، لہٰذا تم سے پہلے میں اس غار میں آ گیا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے اپنے جادو سے معلوم ہو گیا کہ یہاں ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، ہیرے جواہرات پر مشتمل ایک بہت بڑا خزانہ، تو میں اسے دیکھنے چلا گیا۔ اس دوران تم یہاں آ گئے۔ میں خزانہ دیکھ کر واپس آ رہا تھا کہ میں نے تمہیں دولت نکال کر گننے دیکھا تو میں تمہیں پہچان گیا، اس لیے میں رک گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے، کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ تم نے بے شمار جادوگروں کا خاتمہ کر کے ان کی دولت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ تمہاری زنبیل میں تو بہت تھوڑی سی دولت ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں موجود خزانہ تمہیں دے دوں، نیک جادوگر نے کہا تو امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ میری ساری دولت تو وادی ظرفنا میں ختم ہو گئی ہے،
یہ تو اس کے بعد کی اکٹھی کی ہوئی دولت ہے۔ ویسے کیا تم واقعی وہ خزانہ مجھے دے دو گے؟ امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور دوں گا، مجھے خود تو دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیک جادوگر نے کہا۔ کہاں ہے یہ خزانہ؟ جلدی دو مجھے۔ امرو کی لالچی طبیعت خزانے کا سنتے ہی فوراً جوش میں آ گئی۔ آؤ میرے ساتھ، نیک جادوگر نے کہا اور اٹھ کر غار کی اندرونی طرف بڑھ گیا۔ امرو بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اندرونی طرف غار دائیں طرف کو مڑ کر ایک لمبی سی سرنگ تھی، جس کے اختتام پر ایک اور غار تھی۔ جب امرو اور نیک جادوگر وہاں پہنچے تو ایک طرف غار کی دیوار آدھی تھی، دوسری طرف ایک اور غار نظر آ رہا تھا۔ ادھر دیکھو خزانہ، نیک جادوگر نے کہا تو امرو تیزی سے اس آدھی دیوار کی طرف بڑھا، پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر رہ گئی جب اس نے آدھی دیوار کی طرف غار میں بے شمار بڑے چھوٹے ہیرے اور جواہرات پڑے ہوئے دیکھے۔ رنگ برنگے جواہرات میں اور ہیروں میں سے تیز روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ امرو نے جلدی سے آگے کی طرف جھک کر ان جواہرات کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر کوئی چیز زور سے لگی۔ تو امرو نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو اس نے نیک جادوگر کو دیکھا، جس کی اس کی طرف پشت تھی، لیکن وہ ہڈی والے ہاتھ کو اٹھائے مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ امرو کوئی بات کرتا، اس نیک جادوگر نے ہڈی اس کے کاندھے پر ایک بار پھر زور سے ماری، اور اس کے ساتھ ہی غار اس نیک جادوگر کے کہکے سے گونج اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی امرو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نیک جادوگر اچانک غائب ہو گیا۔ امرو تیزی سے گھوما تاکہ پہلے خزانے کو اپنی زنبیل میں ڈال لے، پھر اس جادوگر کو تلاش کرے گا، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سارے ہیرے جواہرات عام سے پتھروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ امرو نے ہاتھ بڑھا کر ایک کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا، وہ واقعی پتھر ہی تھا۔ امرو نے اسے واپس پھینک دیا اور مڑ کر واپس اپنے غار کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے۔ یہ نیک جادوگر کون تھا اور یہ جادوئی خزانہ اسے دکھانے کا کیا مقصد تھا؟ پھر وہ خود کہاں غائب ہو گیا؟ لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ امرو جب واپس اپنی غار میں پہنچا تو وہاں گھوڑا بھی موجود تھا، بستر بھی موجود تھا اور مشعل بھی ویسے ہی جل رہی تھی۔ امرو جادوگر دوبارہ بستر پر بیٹھ گیا۔ باہر بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ امرو نے زنبیل کے اندر ہاتھ ڈالا اور بولنے والی گڑیا باہر نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ یہ نیک جادوگر کون تھا اور کہاں غائب ہو گیا، اور وہ ہیرے جواہرات کس طرح پتھروں میں تبدیل ہو گئے؟ یہ سارا کیا کھیل تھا؟ امرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ ماجہ جادوگر نے امرو کی زنبیل میں موجود تمام دولت حاصل کر لی ہے اور فرار ہو گیا ہے، بولنے والی گڑیا نے کہا۔ تو امرو بے اختیار اچھل پڑا، اس کے ہاتھ سے گڑیا چھوٹ کر نیچے بستر پر گر گئی اور امرو نے پاگلوں کے سے انداز میں اپنی زنبیل میں موجود دولت کو نکالنا شروع کر دیا، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ واقعی زنبیل میں ایک اشرفی تک نہ موجود تھی۔ امرو کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس نے جلدی سے بستر پر پڑی ہوئی گڑیا اٹھائی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا۔ بولنے والی گڑیا، یہ سب کیسے ہوا؟ میری دولت کہاں گئی ہے؟ میں تو لٹ گیا ہوں، میں تو تباہ ہو گیا ہوں، میں تو برباد ہو گیا ہوں، مجھے بتاؤ کہ یہ دولت واپس کیسے لوں؟ جلدی بتاؤ، امرو نے پاگلوں کے انداز میں کہا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ یہ عیار جادوگر تھا، اس نے جو خزانہ امرو کو دکھایا تھا وہ جادو کے ہیرے تھے۔ جب خواجہ امرو ان جادو کے ہیروں کو اٹھانے لگا تو عیار جادوگر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی امرو کے اس کاندھے پر ماری جس پر زنبیل لٹکی ہوئی تھی۔ امرو کی پشت سے عیار جادوگر کی پشت بھی ملی ہوئی تھی، اس لیے امرو کی زنبیل میں موجود تمام دولت عیار جادوگر کے پاس پہنچ گئی اور وہ اسے لے کر فرار ہو گیا، بولنے والی گڑیا نے کہا۔ تو امرو کے چہرے پر اور زیادہ وحشت ناچنے لگی۔ یہ بتاؤ کہ میں اس نامراد جادوگر سے کیسے اپنی دولت واپس لے سکتا ہوں؟ امرو نے کہا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم وہیں جاؤ جہاں جادو کے ہیرے پتھر بن چکے ہیں، ان میں سے بڑا پتھر اٹھا لاؤ اور پھر اس بڑے پتھر کو باہر بارش میں پھینک دو۔ جیسے ہی بارش اس بڑے پتھر پر پڑے گی وہ زندہ ہو جائے گا اور تمہارا غلام بن جائے گا۔ تم اس سے کہنا کہ عیار جادوگر کو پکڑ کر لے آئے، یہ پتھر اس جادوگر کو پکڑ کر یہاں لے آئے گا، پھر اس پتھر سے کہنا کہ اس جادوگر کے سر پر برسنا شروع کر دے۔
जादूगर लाख कोशिश करे लेकिन वो इस पत्थर से ना बच सकेगा। जब वो तंग आ जाएगा तो तुमसे माफ़ी मांगेगा। तुम अपनी दौलत वापस मांग लेना। चुनाचे वो मजबूरन तुम्हारी दौलत तुम्हें वापस दे देगा और तब तक पत्थर सूख जाएगा और जैसे वो सूखेगा इसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, वो आम पत्थर बन जाएगा। फिर तुम इस जादूगर को जाल ल्यासी में जकड़कर इसका खात्मा कर देना। बोलने वाली गुड़िया ने कहा और इसके साथ ही इसकी आंखें बेनूर हो गई और उमरू ने जल्दी से इसे ज़ंबील में डाला और उठकर इस तरफ को भाग पड़ा जहाँ वो जादू के हीरे जो अब पत्थर बन चुके थे मौजूद थे। वहाँ से इसने एक सबसे बड़ा पत्थर उठाया। वापस आकर इसने पत्थर को बाहर बारिश में रख दिया। जैसे ही पत्थर बारिश से भीगा वो बेख्तियार उछलने लगा। गुलाम पत्थर, जाकर माजा जादूगर को यहाँ ले आओ, उमरू ने चीखते हुए कहा तो पत्थर गायब हो गया। चुनाचे लम्हों बाद जादूगर चीखता हुआ अंदर आ गया। इसके पीछे पत्थर भी आ गया। जादूगर के चेहरे पर बेहद खौफ था। बचाओ बचाओ, मुझे इस पत्थर से बचाओ, जादूगर ने चीखते हुए कहा। गुलाम पत्थर, इसके सर पर बरसना शुरू हो जाओ, उमरू ने कहा तो पत्थर बार बार जादू के सर पर धमाके से गिरने लगा। अब तो जादूगर के हलक से चीखें निकलने लगी। इसने मुसलसल बचाओ बचाओ चीखना शुरू कर दिया। मेरी दौलत वापस करो, उमरू ने कहा। तो जादूगर ने दोनों हाथ लहराए तो उमरू की सारी दौलत इसके बिस्तर पर पड़ी नज़र आने लगी। उमरू ने जल्दी से सारी दौलत अपनी ज़ंबील में डाल ली। इतनी देर में पत्थर सूख चुका था, इसलिए वो एक तरफ गिरकर साकत हो गया। उमरू ने बिजली किसी तेज़ी से जाल ल्यासी निकाल कर इसमें जादूगर को जकड़ लिया। जादूगर ने अब उमरू की मिन्नतें शुरू कर दी। इन जादू के हीरों की जगह मुझे असल हीरे दो, फिर छोड़ूंगा वरना हलाक कर दूंगा, उमरू ने कहा। और जादूगर ने फ़ौरन ही मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो बेशुमार छोटे बड़े हीरे जवाहरात वहाँ पड़े नजर आने लगे। उमरू ने जल्दी से इन सब को भी उठाकर ज़ंबील में डाला और फिर खंजर सुलेमानी निकालकर जाल ल्यासी में फंसे हुए जादूगर के सीने में उतार दिया। इसके साथ ही धमाका हुआ, हर तरफ सुर्ख धुआं छा गया। मेरा नाम माजा जादूगर था, मैं अयार जादूगर था। मैंने अपनी अयारी से उमरू को भी बेवकूफ़ बना दिया था, मगर उमरू मुझसे भी बड़ा अयार निकला और इसने अपनी दौलत के साथ साथ मेरा ख़जाना भी हासिल कर लिया, मुझे भी हलाक कर दिया। जादूगर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। धुआं ख़त्म हुआ तो जादूगर की लाश भी गायब हो चुकी थी। उमरू खुश हुआ था कि इसे अपनी दौलत भी मिल गई और जादूगर का ख़जाना भी।